السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لال مسجد کے صحن سے ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ لال مسجد کے مین گیٹ کے باہر کا منظر ہے۔ یہاں لوگ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان لوگوں کو اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو جو ہے عوام نے سڑک پر ہی کھڑے ہو کر صف باندھ لی اور عصر کی نماز ادا کرنے شروع کر دی۔ ابھی موجودہ حالات لال مسجد کے یہ ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھاری نفری یہ کھڑی ہوئی ہے، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو باہر چلا گیا وہ اندر ہرگز نہیں آ سکتا۔ لیڈیز، پولیس اور جینٹس یہ سارے کے سارے بہت زیادہ بدتمیزی کر رہے ہیں، نہ صرف جامعہ حفصہ لال مسجد کے لوگوں کے ساتھ بلکہ عوام کے ساتھ بھی بے انتہا بدتمیزی کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ H11 جو مدرسہ ہے اس میں جہاں H11 کا پلاٹ جہاں پر ہماری طالبات بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں پر بھی گورنمنٹ نے دھمکی دی ہے، فورس نے دھمکی دی ہے کہ اگر 1 گھنٹے میں خالی نہیں کیا تو ہم ان کو کھینچ کے نکالیں گے۔ اور یہاں پر بھی کھانا بالکل بھی اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ کھانا پانی سب بند کیا ہوا ہے۔ نہ صرف کھانا پانی بند کیا ہوا ہے بلکہ نمازیوں کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جمعے کی نماز میں جب دیکھا کہ عوام کی طاقت زیادہ تھی تو مجبوراً انہوں نے ان کو اندر آنے دیا، لیکن اب عصر کے وقت جب جماعت کھڑی ہوئی ہے تو پھر وہی ڈرامہ رچایا کہ لوگوں کو اندر آنے نہیں دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی روڈ پر صف باندھ کے نماز پڑھی ہے۔ یہ ہے ہماری حکومت کا طور طریقہ اور یہ ہے ہمارے فورسز کا طور طریقہ کہ جن کو تو چاہیے تھا کہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی حفاظت کرتے اور ان کے لیے جان لٹا دیتے، وہ یہاں بدبختی کے ہیں ان کی کہ بہت بڑی بدبختی ہے، بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ وہ مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکنے کے لیے یہ نوکری چاکری کر رہے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہی لوگ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ جمعے کی نماز ہوئی، ہمارا سوال ہے کیا ایسی دہشت گردانہ جو ہے عمل ہوا جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچا؟ جمعے کی نماز میں لوگ آئے اندر، کیا ایسا نقصان پہنچا جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوا؟ جب ہمارے ملک کو کوئی نقصان نہیں ہوا، لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا، حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوا، تو حکومت کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ لال مسجد میں لوگوں کو آنے سے روکے یا لال مسجد میں ہمیں بیان کرنے سے روکے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ آخر ان سے کوئی سوال پوچھنے والا ہے کہ نہیں؟ یہ سارے لوگ آخر ان کا قصور کیا ہے جو یہ کھڑے ہوئے ہیں باہر، اور انہوں نے یہاں پر کرسیاں لگا کر ڈنڈے سنبھال کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے سوال کرنے والا کوئی ہے کہ نہیں؟ یہ آخر مسلمان بھی ہیں کہ نہیں؟ اپنے ناموں کو صرف مسلمان نام رکھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ مسلمان عمل سے ہوتا ہے، دین کے لیے جان دینے سے ہوتا ہے، دین کے خلاف کھڑے ہونے سے نہیں ہوتا۔ افسوس ہے، صد افسوس ہے۔ تمام غیور بھائی جو جمعے کی نماز میں آئے تھے وہ باخبر رہیں۔ یاد رکھیے گا، جمعے کی نماز پڑھنا خالی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کے سامنے یہ سارا حال ہم کھول کے بتا رہے، ہماری جان بھی خطرے میں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آگے کیا ارادہ رکھتے ہیں، ارادے ان کے نیک نہیں لگتے، لیکن ہم آپ کو باخبر کرنے کے لیے، اطلاع دینے کے لیے مستقل آپ تک خبریں پہنچا رہے ہیں۔ صحیح طرح بالکل نظر آ رہے ہیں، صحیح طرح سارے لوگوں کو صرف اس لیے کھڑا کیا گیا کہ انہیں عصر کی نماز جماعت سے پڑھنی تھی، لیکن ان کے پاس صرف اور صرف دھمکانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ ہمارے قاری صاحب ہیں، انہیں بھی باہر روکا ہوا ہے، وہ کسی کام سے باہر گئے تھے اور اب انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو آخرکار انہوں نے روڈ پر ہی صف باندھ کے لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ نماز تو بہرحال فرض ہے، لیکن افسوس کہ یہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے محافظین کو پتہ نہیں ہے کہ نماز فرض ہے۔ جنہیں اپنی کشمیر کے بہنوں کے لیے جان لٹانا تھا نا، وہ نماز روکنے کے لیے جان لٹاتے۔ افسوس، صد افسوس۔